بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عالمی معیشت کا ایک اٹل اصول ہے کہ جو قوم تجارت کے راستوں کی چابی اپنے پاس رکھتی ہے وہی دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے۔ آج بزنس رپورٹ میں ہم کسی سیاسی بحث میں نہیں الجھیں گے بلکہ اس جیو اکنامک حقیقت کا تفصیلی جائزہ لیں گے جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کیا پاکستان واقعی وسطی ایشیا کی 450 ارب ڈالر کی معیشت کے لیے واحد سمندری رستہ بننے والا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس ٹرائی جنکشن کی، جہاں ایک طرف چین کی صنعتی طاقت ہے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ دوسری طرف وسطی ایشیا کے قدرتی وسائل اور تیسری طرف پاکستان کی اسٹریٹجک بندرگاہیں ہیں۔ یہ ایک سفارتی بیان نہیں بلکہ ایک ایسی معاشی جنگ ہے جس میں پاکستان کا جغرافیہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر ہم صرف ازبکستان، قازقستان اور ترکمانستان کی تجارت کو سمندر تک راستہ دے دیں تو پاکستان سالانہ 5 سے 8 ارب ڈالر صرف ٹرانزٹ فیس کی مد میں کما سکتا ہے۔ یہ رقم ہمارے کئی بیرونی قرضوں کے سود سے زیادہ ہے۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پہ نظر دوڑائیں تو کئی ممالک وسطی ایشیا جیسے قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان رقبے اور وسائل میں تو بہت بڑے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس لینڈ لاکڈ ہے، کوئی سمندر نہیں ہے۔ اب تک ان کی تجارت روس یا چین کے طویل راستوں پر ڈیپینڈنٹ تھی، لیکن تاشقند سے کراچی تک کا فاصلہ محض 2700 کلومیٹر ہے، جو کسی بھی دوسرے متبادل راستے سے کئی ہزار کلومیٹر کم ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کے راستے تجارت نہ صرف تیز ہوگی بلکہ لاجسٹک اخراجات میں بھی 30 سے 40% کمی آئے گی۔ ازبکستان نے حال ہی میں پاکستان کے ساتھ جو تجارتی معاہدے کیے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب دنیا کی نظریں گوادر اور کراچی پر جمی ہیں۔ اگر پاکستان کا ٹرانزٹ ریٹ نظام فعال ہو جائے تو ہم نہ صرف پورٹ چارجز سے کمائیں گے بلکہ ہماری ٹرکنگ، ویئر ہاؤس اور شپنگ انڈسٹری میں لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ یہ شاکرداری صرف راستے دینے تک محدود نہیں بلکہ یہ پاکستان کی اپنی ایکسپورٹ کے لیے 8 کروڑ صارفین کی ایک نئی منڈی کھول دے گی۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کو اس وقت ٹیکسٹائل، ادویات، چاول اور کھیلوں کے سامان کی شدید ضرورت ہے، اور پاکستان ان شعبوں میں عالمی معیار کی پیداوار رکھتا ہے۔ یہاں سی پیک کے دوسرے فیز کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم نے سڑکیں بنائی، لیکن بزنس ٹو بزنس کو فعال کرنے کے لیے اور صنعتی زونز کی، جب وسطی ایشیا کا خام مال پاکستان آئے گا اور یہاں کی انڈسٹری سے ویلیو ایڈڈ مصنوعات میں بدل کر دوبارہ ایکسپورٹ کرے گی تو پاکستان ایک مینوفیکچرنگ ہب بن کر ابھر سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا 150,000 پوائنٹ کی سطح تک پہنچنا اس بات کی علامت ہے کہ سرمایہ کار پاکستان کے اس معاشی مستقبل پر اعتماد کر رہے ہیں، لیکن اس تیزی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی انڈسٹری کو سستی بجلی اور گیس فراہم کرنی ہوگی۔ اب چیلنجز اور حقیقی طور پر کیا پوزیشن ہے، لیکن ناظرین یہ رستہ اتنا ہموار بھی نہیں ہے۔ اس عظیم منصوبے کے سامنے 3 بڑی دیواریں کھڑی ہیں۔ پہلی دیوار افغانستان کی سیکورٹی صورتحال ہے، کیونکہ وسطی ایشیا تک پہنچنے کا زمینی راستہ کابل سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب تک خطے میں امن نہیں ہوگا تجارت کا یہ پہیہ تیز نہیں چل سکے گا۔ دوسری بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا انفراسٹرکچر اور بیوروکریسی ہے۔ پاکستان میں کسٹمز کے پیچیدہ قوانین اور بارڈر ٹرمینلز پر غیر ضروری تاخیر تاجروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم چیلنج کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے۔ اس وقت پاکستان میں انڈسٹریل بجلی کا ٹیرف 0.14 سے 0.16 ڈالر فی یونٹ ہے، جبکہ ہمارے علاقائی حریف جیسے ویتنام اور بنگلہ دیش میں 0.09 ڈالر پر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اسے اپنی توانائی کی قیمتیں کم نہ کی اور کسٹم کو 100% ڈیجیٹل نہ کیا تو وسطی ایشیا کے تاجر متبادل رستوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اب جیو پالیٹکس سے نکل کر جیو اکنامکس کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ طاقت اب ٹینکوں سے نہیں بلکہ ٹریڈ کنٹینر سے ناپی جاتی ہے۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑا ہے جہاں قدرت نے ہمیں ایک سنہرا موقع دیا ہے۔ ایک طرف چین کی عظیم معیشت، دوسری طرف وسطی ایشیا کے وسیع وسائل اور سامنے کھلا عالمی سمندر۔ اگر ہم نے اپنی نیت صاف رکھی، پالیسیوں میں تسلسل لایا اور بیوروکریسی کی فائلوں سے نکل کر عملی اقدامات کیے تو پاکستان ایشیا کا اکنامک ٹائیگر بن سکتا ہے، ورنہ تاریخ ہمیں ایک ایسے ملک کے طور پر یاد رکھے گی جس کے پاس بہترین جغرافیہ تو تھا مگر اسے استعمال کرنے کی ویژنری کی عادت نہیں تھی۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، کیا ہم تجارت کا دروازہ بننا چاہتے ہیں یا محض
ایک خاموش تماشائی۔ اسی اہم سوال کے ساتھ اجازت دیجیے، چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگیں۔ پاکستان زندہ باد۔